اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا کیا ہمارے میزبان بھائی نے کہ میری تقریر سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جگا دیا، ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پہ سکینت نازل ہو رہی تھی۔ میں جس مزاج کا آدمی ہوں، میری تقریر سنتے ہوئے اکثر و بیشتر سب پہ ہی سکینت نازل ہو جاتی ہے، تو تھینک یو خدا سے، شکریہ۔ ہیپینس، خوشی، آرگیوبلی ون آف دی موسٹ مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ۔ میں جو باتیں کہنے لگا ہوں، یہ کہنے سے پہلے کچھ میں صرف کوالیفائی کرنے کے لیے کہ جو میں کہنے لگا ہوں اس کے پیچھے ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے پیچھے ایک سبسٹنس ہے، صرف اس لیے یہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں ایک کوچ ہوں، لائف کوچ ہوں، بزنس کوچ ہوں۔ اللہ عز و جل نے اس میدان میں بہت کام کرنے کا موقع دیا، عزت بخشی۔ 85 کنٹریز کے لگ بھگ دنیا میں میرے اسٹوڈنٹس ہیں، کلائنٹس ہیں۔ بیسکلی جہاں پہ سائیکالوجی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ میری خدمات آپ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ And one of the most common questions asked is about happiness۔ اب وہ آرگنائزیشن کی سطح پہ ہو سکتی ہے، وہ ریلیشن شپ کی سطح پہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی کیریئر چوائس کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک ہیپی میڈیم جس کو ہم سب چیز کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی بات شروع کی ان جملوں سے کہ یہ آرگیوبلی شاید دنیا میں جو چیزیں ٹاپ پہ ہیں، جن کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، خوشی ان میں سے ایک ہے۔ کیونکہ ہم خوشی کو ایک نتیجے کے طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خوشی ایک پروسیس کے طور پہ حاصل کی جاتی ہے۔ کسی پروسیس سے آپ انگیج کریں گے تو اس کا نتیجہ خوشی کی صورت میں آ سکتا ہے۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی جگہ پہ مدفن ہے اور آپ نے اس کو کھود کے باہر نکالنا ہے، یا آپ نے جنون فرحاد کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ میں کوئی تیشہ لے کے آپ چلے جائیں اور آپ نے وہ کوئی خوشی کسی جوئے شیر کا نام ہے جو آپ نے پہاڑ کو کاٹ کے نکالنی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ It's all about the processes۔ اگر آپ ایسے پروسیسز کے ساتھ انگیج کرتے ہیں جن کا نتیجہ خوشی کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی ملتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ہیپی، ٹرائی ٹو ڈو تھنگز دیٹ برنگ اباؤٹ ہیپینس۔ چیریٹی دیں، وہ پروسیس ہے، نتیجہ خوش ہو جائیں گے۔ والدین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، وہ ایک پروسیس ہے، نتیجہ خوش ہو جائیں گے۔ کسی کا حق نہ ماریں، پروسیس ہے، نتیجہ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ جو اندر کے سٹریسز ہیں، اندر کے پرابلمز ہیں، میرا جو صاحبان روحانیت ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے، اس کے اندر نفسیات بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ ڈسپلنس کے کنورجنس ہیں۔ تو میں ان سارے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں آپ سے ایک بات شیئر کر سکتا ہوں کہ الٹیمیٹلی خوشی اس چیز میں ہے کہ رب کے نظام کو کرپٹ نہ کیا جائے۔ That's the ultimate happiness۔ اور جو آدمی رب کے نظام میں کرپشن کرتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس کو کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ اس کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے، اس کے اندر کا سکون ختم ہوتا ہے۔ That's minimum۔ اب میں لائف کوچ ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس کے اندر سکون ختم ہوتا ہے، یہ بذات خود کتنا بڑا عذاب ہے، لیکن یہ کم سے کم ہے۔ یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، پھر وہ فزیکل بیماریوں کی صورت میں جاتا ہے، پھر وہ اور طرح کی چیزوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہ رب کا نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ عز و جل نے کچھ چیزیں اپنی مینجمنٹ میں اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو دے دی، اور بعد میں وہ یعنی کہ گاڑی تیار کر کے دے دی اور انسان کو دے دیا کہ اسے ڈرائیو کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے کیسے کرتے ہو۔ بڑے اچھے تبصرے ہیں۔ میں پریٹینڈ کبھی نہیں کرتا کہ میں قرآن کا عالم ہوں، اس لیے میں عام طور پہ قرآن میں سے
جو میرے موضوع کے مطابق ایک مختصر بات ہوتی ہے وہ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں. جیسے سورہ شمس میں اللہ عز و جل نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور قسمیں اٹھائی ہیں. ان بڑی بڑی تخلیقات میں ایک انسانی نفس کی بھی قسم ہے، اور صرف نفس کی قسم نہیں ہے بلکہ اس کی فائن ٹیوننگ کی بھی قسم ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک بنائے جانے کی قسم ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو یہ ایک پروٹیکٹڈ چیز دے دی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا ہے کہ دیکھو تم پہ اچھے خیالات بھی آئیں گے، تم پہ برے خیالات بھی آئیں گے، اور تم میں سے کامیاب وہ ہوگا جو اچھے خیالات کو پرسو کرے گا، اور ناکام وہ ہوگا، نامراد وہ ہوگا جو برے خیالات کو پرسو کرے گا. یعنی کہ فری ول، ہیپینس، پری ڈٹرمنیشن، یہ ساری کی ساری جامع کومنٹری اللہ عز و جل نے مختصر طریقے سے 2-3 آیات میں آپ کے سامنے رکھ دی. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں نفس دیا گیا ہے یہ اس کے ٹھیک ٹھاک بنائے جانے کی قسم ہے، یعنی یہ ٹھیک بنایا گیا ہے. ماڈرن ٹرمینالوجی اگر ہم استعمال کریں، اٹ وڈ بی سم تھنگ لائک دس کہ آپ کا جو قلب ہے یہ ایک ہارڈ ڈرائیو ہے، اور اس کے اندر ایک اینٹی وائرس، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک جو اللہ عز و جل نے اس کو بنایا ہے، دیٹ از دی اینٹی وائرس، وہ انسٹال کر کے یہ کمپیوٹر آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں. اب آپ اس کے اندر میل ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، اچھے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی مرضی ہے، انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. پر ہیئر از دا پرابلم، جب آپ وہ میل ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو اینٹی وائرس پہلے سے ہی دیا گیا ہے یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، فزیکلی نہیں. اور دیکھیں نا، یہ ہے نا خوبصورت بات تھوڑی سی پھیلا رہا ہوں، اس کو ہم خوشی کے ساتھ لنک کریں گے. یہ ہے کتنی دلچسپ بات کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ دیکھو تم صبر سے کام لیا کرو، صبر سے کام لو، نماز سے کام لو. صبر کے حوالے سے اللہ نے یہ کہا کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جس چیز پہ صبر کیا جا رہا ہے عام طور پر اللہ کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ مشکل آپ سے ٹلتی نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 40 سال صبر کرتے ہیں، 50 سال صبر کرتے ہیں. پر ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جس چیز سے مجھے مشکل ہے، جس پہ میں نے صبر کیا ہوا ہے، وہ چیز ختم ہو جانی چاہیے. ہوتی نہیں ہے، عام طور پہ نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں صبر سے وہ مراد بھی یقیناً ہوگا جو بھی میں نے تشریح بیان کی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہاں پہ صبر کا ایک اور معنی ہے جو لنک کرتا ہے اس آیت کے ساتھ کہ تمہیں ہدایت کا سافٹ ویئر بالکل ٹھیک دیا گیا ہے. کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے پہ قادر بھی ہیں، آپ کے پاس اپرچونٹی بھی ہے، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ وہاں پہ رک جاتے ہیں. کیوں رک جاتے ہیں؟ اس لیے کہ رات کی تنہائیوں میں بھی کیے جانے والے گناہ سے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک چیز آپ کو کچو کے لگا رہی ہوتی ہے، یار یہ نہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان بعد گناہ کرنے کے بعد آئدر وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے یا معافی مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا وہ سافٹ ویئر ہے جو اس کو انیبل کرتا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے. اب اس کا خوشی سے کیا تعلق ہے؟ اور خوشی سے اس کا یہ تعلق ہے کہ جب اللہ نے یہاں پہ ان پروسیسز کا ذکر کر دیا کہ دیکھو تم اگر اچھے خیالات کو پرسو کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہی تمہاری خوشی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس پروسیس کے ساتھ انگیج کیا. خوشی کے لیے آپ دوڑ نہیں پڑے کہ مجھے خوشی مل جائے، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ میں وہ کام کروں جس کا نتیجہ خوشی ہے. اور اگر برے خیالات کو پرسو کیا تو پھر اس میں ناکامی ہے، وہی غمی ہے. یعنی خوشی اور غمی یہ کوئی خریدنے والی چیزیں نہیں ہیں. That is why it is misunderstood concept کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کہیں سے چیزیں مل جاتی ہیں، ملتی نہیں ہیں. It's all about engaging with the process. تو یہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز کہ خوشی always processes کے ساتھ انگیج کرنے سے ملتی ہے، ادروائز یہ نہیں. دوسری چیز یہاں پہ صبر کا ذکر ہے. دیکھیے یہ جس آیت کا ہم نے ذکر کیا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بعد اعوذ باللہ. دیکھیے آپ
جب کسی چیز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اور بظاہر بائی ڈیفالٹ وہ چیز آپ کے حق میں نہیں ہے، تکلیف دینے والی ہے، جیسی بھی ہے، آپ کے 3 درجے ہو سکتے ہیں ری ایکشن کے۔ اب آپ کر کچھ نہیں سکتے، جان نہیں چھڑا سکتے، جیسے بیماری ہے، بیماری پہ دروازہ بند تو نہیں کر سکتے، آ گئی ہے، کچھ اور مسئلے ہو گئے ہیں۔ اب یہ 3 جو درجے ہیں اس میں سب سے پہلا درجہ برداشت کا ہے۔ برداشت بے بسی کی ایک کیفیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی لیکن اس نے بڑا برداشت کیا ہے۔ نہیں، برداشت میں اور صبر میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ ایک پاورفل آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، میری اس سے لڑائی ہو گئی، اس نے آ کے 2-4 مکے مجھے جڑ دیے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کا کیا خیال ہے، میں نے صبر کیا یا برداشت کیا؟ برداشت کیا۔ صبر وہ اس وقت ہوگا کہ جب میں بھی آگے سے وہی سلوک کرنے کی قدرت رکھتا ہوں لیکن میں رک جاؤں۔ صبر اور چیز ہے، برداشت اور چیز ہے۔ تو اللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ زحمت نہیں دیتے، وہ صرف کہتے ہیں کہ دیکھو صبر اگر تم کرو نا، صرف صبر، تو تمہاری خوشی اس کے اندر ہے۔ ہاں، اس کو اگر پرو میکس لیول پہ لے کے جانا ہے تو پھر راضی نامہ ہے جو صبر سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حالت میں کہ تو نے اپنے رب پہ صبر کیا اور تیرے رب نے تجھ پہ صبر کیا۔ نا، دیٹس اے پرو میکس لیول کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، ادر وے راؤنڈ، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ یہ کون سی سٹیٹ ہوتی ہے؟ یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی دی ہوئی آزمائش پہ شکر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ الہی یہ کائنات اتنی وسیع کہ ہم جدید ترین آلات رکھتے ہوئے ابھی تک ہم اس کی وسعتوں کو نہیں سمجھ سکے، اس کے اندر کتنی انٹریکیٹ پروسیسز ہیں، مائنیوٹ لیول پہ، سب ایٹامک لیول پہ، کوانٹم لیول پہ، ہم وہ نہیں سمجھ سکے۔ تو اس کائنات کو رن کر رہا ہے، اس کائنات کے ایک حصے میں یہ کرۂ ارض ہے، یہ زمین ہے جس پہ اربوں لوگ رہ رہے ہیں اور مخلوقات رہ رہی ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو مینج کر رہا ہے۔ اس سب کے دوران تو نے میرے لیے سوچا، تو نے مجھے مشکل دی، میرے لیے مشکل پیدا کی، کہ میرے لیے اس سے خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے دربار میں میٹر کرتا ہوں۔ یہ ہے راضی نامہ، یہ صبر نہیں ہے۔ برداشت وہ ہے جہاں پہ آپ کا صرف شکوہ ہے، آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ صبر وہ ہے جہاں پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، کیا نہیں لیکن شکوہ اپنی جگہ پہ ہے۔ راضی نامہ وہ ہے جہاں پہ شکوہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نے قبول کر لیا کہ جو کچھ بھی ہے یہ ایسا ہی ہے۔ یہ وہ خوشی کا راز ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں، کیونکہ دیکھیں یہ چیز ذہن میں رکھیں، پین از انیویٹیبل، یہ ہم کوچز کی کمیونٹی میں ایک محاورہ ہے کہ پین از انیویٹیبل، سفرنگ از آپشنل۔ درد ایک لازمی حصہ ہے زندگی کا، خود کو اذیت میں مبتلا کیے رکھنا یہ ایک آپشن ہے، آپ اسے قبول کر لیتے ہیں جب۔ دیکھیں درد کے اللہ عز و جل نے کیسی ایک نیچر رکھی ہے کہ درد اس وقت درد رہتا ہے جب تک آپ اسے درد سمجھتے ہیں۔ The moment you embrace the pain, it vanishes، اور اس کی جگہ خوشی، اس کی جگہ سکینت آ جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، بہت بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ قبول کیسے کرتے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز میں آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ہے انٹرپریٹیشن، چیزوں کی تشریحات۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اس واقعے کی ایک تشریح کرنی ہے آپ نے۔ وہ تشریح اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں، ایک گیپ ہوتا ہے ہمارے نالج میں، اس گیپ کو ہم اپنی نیگیٹیوٹی سے فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ایک کلاس ہوتی تھی NLP کی، ہمیں بڑے مزے کی ایکسرسائز ہوتی تھی۔ میں پوچھتا تھا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک دائرے میں کھڑے ہیں اور سب نیچے دیکھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کہتا کوئی موٹر سائیکل والا گر گیا ہے، کوئی کہتا کوئی آدمی گٹر میں گر گیا ہے، کوئی کہتا کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی، نیچے دیکھ رہے ہیں کوئی کیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت کم لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ شاید کوئی تماشا لگا ہوا ہے،
شاید کچھ لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں. اب میں یہاں پہ حلال حرام کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کلاس روم میں اور دنیا میں جو اس کے بارے میں کوئی گروسم قسم کی تشریح نہیں کرتے اس کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. And that is the ultimate truth of life, an ultimate hack خوشی کا, کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتا اس کو کبھی اپنی نیگیٹیوٹی سے فل نہ کریں, کیونکہ نیگیٹیوٹی درخت کی طرح ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے درخت جو پھلتا پھولتا ہے, جانتے ہیں آپ؟ اگر میں کہوں آپ نہیں جانتے تو برا تو نہیں مانیں گے, اوبیسلی میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, جو جوان طبقہ ہے, کیونکہ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت نیچے سے اوپر جاتا ہے, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ درخت نیچے سے نیچے بھی جاتا ہے اور نیچے سے اوپر بھی جاتا ہے. وہ جو زمین کے نیچے پھلتا پھولتا ہے وہ حصہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. اینڈ ہیئر از اے تھنگ, وہ نیچے سے جتنا کچھ کھینچ رہا ہوتا ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. نیگیٹیوٹی کو درخت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ نیگیٹیوٹی کی زمین میں اس کی جڑ چلی گئی ہے تو وہ اب درخت بذات خود اسی نیگیٹو نائٹروجن کو کھینچ کے آپ کی ساری زندگی کو نیگیٹو کر دے گا. آؤٹ لک جو اوپر لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری نیگیٹو ہے. ہوتے ہیں نا ہمارے یاروں دوستوں میں لوگ جن کو جتنی مرضی آپ اچھی خبر سنائیں وہ آگے سے ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ اپنا تو بیڑا کر کیا ہوتا ہے ساتھ آپ کو بھی کر دیتے ہیں. دیکھو یار بابر اعظم نے آخرکار سنچری کر لی ہے, اگلے میچ نے 0 تے آؤٹ ہونا دیکھ لیں. What the hell man, just celebrate the moment. اس لمحہ موجود میں رہ کے ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اراؤنڈ 46% آف ٹائم ہم لوگ لمحہ موجود میں نہیں رہتے, ادھر فیوچر میں ہوتے ہیں یا ماضی میں ہوتے ہیں. That's nearly half of our time. وہ جو یہ لمحہ ہے جس میں ہم خوش ہو سکتے ہیں, جس میں ہم چیزوں کی اچھی تشریح کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, بڑی دفعہ میں نے واقعہ سنا ہے. ہمارے علاقے کے ایک صاحب تھے, جوان بیٹا فوت ہو گیا. میں نے اپنی فیملی میں کچھ جوان جنازے اٹھائے ہیں, مجھے پتا ہے کتنا مسئلہ ہے, لیکن جو بیٹے کا جنازہ ہے نا, جوان بیٹے کا, دیٹس اے ڈفرنٹ لیول آف میٹر. میرے پاس وقت کم ہے, میں بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ لوگ ان کے پاس تعزیت کرنے جاتے تو وہ آگے سے ان لوگوں کو دلاسا دے رہے ہوتے تھے. تو کچھ لوگوں کو لگا شاید بیٹے کے غم میں نا ذہن ان کا ہل گیا ہے کہ اتنی حوصلہ افزا باتیں کون کرتا ہے. تو آگے سے کہتے دیکھو پریشان نہ ہو, کہ میرے لیے یہ بات خوشی کی نہیں ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گیا ہے. اسے نوکری کے لیے در در کے دھکے نہیں کھانے, اس نے بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے کیا کیا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. اس دنیا کی جتنی مشکلات تھی اللہ نے اسے ریموو کر لی ہیں. باقی جدائی کی بات ہے تو چلو ٹھیک ہے, ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے, وہ پہلے چلا گیا, ہم بعد میں چلے جائیں گے. He interpreted death of his son in a way that removed the pain from him. This is something important. چیزیں ہو جاتی ہیں, اس کی جو تشریح کرنی ہے, اگر تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ نے میرے لیے, میں میٹر کرتا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. آخری چیز, 2 باتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, تیسری اور آخری چیز میں بالکل 1-2 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں, وہ ہے توقعات, دی ایکسپیکٹیشنز. میرا ایز اے لائف کوچ, میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ چیز میں نے بار بار نوٹ کی ہے کہ توقع بھی ایک درخت کی طرح ہی ہوتی ہے ایکچولی, کہ درخت پہ انسان جتنا اوپر سے گرتا ہے اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے. توقع بھی انسان جتنی بڑھاتا ہے جب وہ ٹوٹتی ہے تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا کے ساتھ توقعات تھوڑی کم کرنا, یو ول بی فائن. یہ توقع جو ہوتی ہے نا انسان کو بڑا مارتی ہے. ایوری ڈے تھاٹ ایکسپیریمنٹس آپ کر سکتے ہیں. آپ کا بھائی 17-18 سال اس کی عمر, کہیں مارکیٹ میں, بازار میں, مال میں آپ کو مل گیا, آپ کو اس نے دیکھا اور اگنور کر کے چلا گیا, تو آپ کو تکلیف ہوگی. جسے سلام تک نہیں کیا, پوچھا تک نہیں. دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ اسی مال, اسی بازار میں ہزاروں اور نوجوان اسی ایج کے ہیں, سب آپ کو اگنور کر رہے ہیں, بٹ یو ڈونٹ مائنڈ دیٹ. تو فرق کیا ہے؟ اس کے ساتھ توقع تھی, باقیوں سے توقع نہیں تھی, تو ان کا اگنور کرنا تکلیف بھی نہیں دیتا. یہ توقع ایک ایسی چیز ہے جتنی زیادہ لگائیں گے, دیکھیں توقع لوگوں کے ساتھ کیوں بندہ انسان لگاتا ہے. میں مفتی نہیں ہوں, میں اس موضوع کو کھولنا بھی نہیں چاہتا, میں بالکل آخری 1 منٹ میرے پاس ہے, کہ بعض اوقات توقع کا بڑھ جانا بھی آپ کو آلموسٹ شرک کی ٹیریٹری میں لے جاتا ہے. اگر توقع اللہ کی ذات سے ہے اور جن لوگوں سے آپ نے توقع لگائی ہوئی ہے آپ ان کو انٹرٹین کرتے ہیں ایز دا مینز اور ریسورسز اور اسباب جو اللہ کی طرف سے ہیں, تو اگر آپ کی توقع کہیں ٹوٹتی بھی ہے تو آپ کی وہ جو اصلی اور حتمی توقع ہے وہ تو نہیں ٹوٹی,
تو آپ کو کوئی اور بہتر سبب مل جائے گا, بہتر راستہ مل جائے گا, آپ کو دکھ نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. That is another way of dealing with it. ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایکچولی میرا وقت ختم ہو گیا ہے. I'll try to do this in 20 minutes. کہتے ہیں کسی شہر میں کوئی درویش تھا جو بہت زیادہ اللہ کی باتیں کرتا تھا, نصاحیں کرتا تھا, واعظ کرتا تھا. تو شہر کے حاکم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ لوگ مجھ سے دور ہو کے اس کے پاس جا رہے ہیں. اس نے کوئی بہانہ ڈھونڈا, کوئی اس پہ جرم کے الزام لگایا, اور شہر کے درمیان سے ایک ندی گزرتی تھی, اس کے اوپر ایک پل تھا. سزا یہ دی کہ اس کو پل کے ساتھ باندھ دیا جائے, اور یہ شرط عائد کی جائے کہ جو آدمی پل کراس کرے گا وہ اس کو ایک پتھر مارے گا. اب یہ رول بن گیا. وہ بھی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, بندھا ہوا ہے, وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. لوگوں نے اپنے معمولات زندگی پورے کرنے ہیں. پل عبور ہو رہا ہے, دونوں طرف سے آتے جاتے اس کو ایک ایک پتھر مار رہے ہیں. وہ بھی زخمی حالت میں, خون اس کا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, سزا بن ملی ہے. ایک آدمی تھا جو اس کے حال سے واقف تھا کہ یہ اللہ کے دین کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, اور اسے اللہ نے اس مقصد کے لیے چنا ہوا, یہ کون انسان ہے. اس نے بھی پل پار کرنا تھا, تو اس کو اور کچھ نہ ہوا تو اس نے ایک پھول اٹھا کے ایسے مار کے کہ اتنے لوگ پتھر مار رہے ہیں, میرا پھول کس کو نظر آئے گا, تو میں بھی گزر جاؤں گا, پہرے دار جو مجھ سے پوچھیں گے نہیں, جو وہاں پہ جو گارڈز وغیرہ کھڑے تھے. وہ بزرگ کو جب پھول لگا, انہوں نے نیچے دیکھا پھول کو, پھر اوپر دیکھا تو سامنے وہ آدمی کھڑا تھا, اور اتنے زور سے چنگاڑ کے روئے, اتنے زور سے. تو کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں تو آپ نے آہ بھی نہیں کی, تو اس نے تو آپ نے نیکی کی ہے نا, ایک پھول مارا ہے, تو اس پہ اتنا آپ آہ و فغاں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ میرے حال کا واقف تھا, باقیوں سے توقع نہیں تھی, اس سے توقع تھی جو اس حال میں مجھے چھوڑ گیا ہے. Therefore the notion اس سے ڈیولپ ہوا, جس پہ شاعری ہوئی, گانے بنے کہ سجنا نے پھول ماریا, میری روح فلک تک روئی, لوگوں کے پتھروں کی مینو پیڑ ذرا بھی نہ ہوئی. اس پہ انڈیا والوں نے گانے بنائے, پاکستان والوں نے بنائے, محاورے بنے, حکایتیں بنی. That is all about the توقع. تو یہ لوگوں سے آپ نہ لگائیں, ٹھیک ہو جائے گا. بزرگ یہی غلطی تھی کہ وہ سے توقع لگا بیٹھے تھے. That is the problem. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ عز و جل آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے پاس کامیڈی نہیں ہے, جوکتے نہیں ہیں, یہی وہ خشک باتیں ہیں. And salute to you کہ آپ لوگ پھر بھی بیٹھتے ہیں, آپ لوگ سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.